تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اس سے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دیتی ہوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں تو آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی اور کانپ اٹھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور جو ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر کہا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ بس میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں دبو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہوگی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے پاس سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں یہ بات واضح ہے کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور جو ہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ یہودیوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر جادو کی تلاش شروع کر دی۔ شیاطین نے انسان کو جادو سکھایا۔ شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت رہتے تھے جو کہ انسانی شکل میں تھے۔ ان کو جادو کا علم آتا تھا۔ جو کوئی ان سے جادو سیکھنے کا خواہش مند ہوتا اس کو واضح کر دیتے کہ اس سے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔
اس کے باوجود اگر وہ شخص جادو سیکھنا چاہتا تو اس کو جادو سکھا دیتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ کی رضا کے بغیر ایسا ممکن ہوتا تو شعبدہ باز احمقوں کی جیبیں خالی کرانے کے بجائے بنا کسی تردد گھر بیٹھے مالا مال ہو جاتے، ضعیف العقیدہ جادو اور سحر کا شکار ہو جاتے۔ جادو اور سحر برحق ہے، مگر شیطان کا مقابلہ پیغمبروں اور ولیوں سے ہے۔ گنہگار مسلمان کے لیے ان کے اعمال ہی کافی ہیں، انہیں شیطانی چالوں کی ضرورت نہیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس ایک ساتھ ایک ہی واقعے کے پس منظر میں نازل کی گئیں۔ دونوں صورتوں میں کالا جادو یعنی سحر اور نظر بد سے بچاؤ کی تاثیر موجود ہے۔ مستند احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، وہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے اور اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میری بیماری کیا ہے۔ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان پر کس نے سحر کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ کنگے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور وہ فلاں کنویں کے پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا، مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کو تکلیف کا باعث بنوں۔ اللہ تعالیٰ نے سحر کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی، جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل کر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوجھ سے اتر گیا۔ دنیا و آخرت کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے بندہ خود کو خالق کے سپرد کر دے۔ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔